صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أبواب الجمعة. باب فضل اليوم الجمعة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه أهبط منها، اور اسی دن وہاں سے اتارے گئے، نکالے گئے، اتارے گئے جنت سے. جی. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: أنا أعلم بتلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال: ولا تظنن بها، اور اس بارے میں آپ بخل نہ کریں. لا تظنن بها، اس بارے میں بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں. مجھے بتا دیں وہ گھنٹہ، وہ گھڑی بتا دیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قلت: فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح. قال: ومعنى قوله أخبرني بها ولا تظنن بها علي، يقول لا تبخل بها علي، والظنين البخيل والظنين المتهم. یہاں آخر میں امام ترمذی نے ظنین کے دونوں معنی بتائے، ایک الظنین البخیل والظنین المتهم. ایک ظنین کا معنی ہوتا ہے کنجوس، اور ایک ظنین کا معنی ہوتا ہے تہمت زدہ، لیکن یہاں بخیل معنی مراد ہے. جی. باب ما جاء في الاغتسال في يوم الجمعة.
وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن أبي سعيد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من أتى الجمعة فليغتسل، اس کو آپ عنوان بنا کر لکھیے گا باب ما جاء فی الاغتسال فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرنے کی شرعی حیثیت. باب ما جاء فی الاغتسال فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرنے کی شرعی حیثیت، یہ بحث کا عنوان ہے. مذہب نمبر 1، جمہور علماء آگے بین القوسین لکھ دیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے. ان حضرات کی دلیل بھی یہی روایت ہے. کہ من اتی الجمعۃ فلیغتسل، یہاں امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہے. فلیغتسل یہ امر غائب کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہے. جمہور اور احناف کی دلیل اگلے باب میں آنے والی روایت ہے. جو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. باب فی الوضوء یوم الجمعہ میں، باب فی الوضوء یوم الجمعہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب میں دیکھ کر روایت لکھ لیجئے، تھوڑی چھوٹی سی روایت ہے. باب فی الوضوء یوم الجمعہ، اس میں حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایت کے الفاظ دیکھیے، من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. بس من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل واجب الغسل افضل ومن اغتسل فالغسل افضل. معلوم ہوا غسل واجب نہیں ہوتا، جمعے کے دن غسل واجب نہیں ہے. مذہب نمبر 2، اہل ظاہر کے نزدیک جمعے کے دن غسل واجب ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ ایک قول منقول ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ ایک قول منقول ہے. لیکن مالکیہ کے نزدیک یہ قول راجح نہیں ہے، لیکن مالکیہ کے نزدیک یہ قول راجح نہیں ہے. ان حضرات کی دلیل ترمذی کے اسی باب میں آنے والی حدیث ہے. ان حضرات کی دلیل ترمذی کے اسی باب میں آنے والی حدیث ہے، من اتی الجمعۃ فلیغتسل. اور بعض محدثین کا یہ کہنا ہے کہ
آغاز اسلام میں یعنی مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں صحابہ کے پاس کپڑے ہوتے تھے کم تعداد میں، کپڑے ہوتے تھے کم تعداد میں، اور وہ بھی موٹے ہوتے تھے۔ پانی کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی۔ گرمی کے موسم میں پسینے کی بو کپڑوں میں بہت آ جاتی تھی۔ گرمی کے موسم میں کپڑوں کی بو، کپڑوں میں پسینے کی بو بہت زیادہ آ جاتی تھی۔ جمعے کے دن نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، جمعے کے دن نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کر دیا تھا کہ جو جمعے کے دن آئے وہ غسل کر کے آئے۔ بعد میں وہ لزوم ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ لزوم ختم ہو گیا تھا، لیکن بعض صحابہ کے ذہنوں میں لزوم موجود تھا، جمعے کے دن غسل کا لازم ہونا بعض صحابہ کے ذہن میں لزوم موجود تھا، جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما والی روایت میں آ رہا ہے، جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آ رہا ہے۔ جی پڑھیے جی۔ وفي الباب عن أبي سعيد وعمر وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم۔ برا کی راہ پہ نا تشدید نہ پڑھیں، والبراء، برا جی۔ والبراء وعائشة وأبي الدرداء رضي الله عنهم۔ قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا۔ قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عن أبيه رضي الله عنه كلا الحديثين صحيح۔ وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما بينما عمر بن الخطاب، یہ ہے وہ روایت حضرت عمر رضی عثمان والی۔ جی پڑھیے۔ يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي إذ دخل رجل من أصحاب النبي، یہاں رجل سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابھی ترمذی میں چند روایات کے بعد روایت آئے گی، اس میں نام کی وضاحت، حضرت عثمان کے نام کی وضاحت موجود ہے، پھر میں متوجہ کروں گا، دیکھو یہ وضاحت یہاں موجود ہے۔ جی پڑھیے۔ إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت۔ قال والوضوء أيضا، قال اس کا فاعل حضرت عمر ہے، قال جی۔ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل۔ جی۔ قال حدثنا بذلك محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه نحو هذا الحديث. باب في فضل الغسل يوم الجمعة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بكيع عن سفيان وأبو جناب يحيى بن أبي حيا عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. یہ والی روایت 2-3 دفعہ وفاق کے پرچوں میں آئی ہے. اس میں تقریر بھی کوئی نہیں ہے لیکن طالب علم چھوڑ کر آئے تھے, نہیں لکھا. 33 نمبر مفت کے نمبر تھے یہ والے. صرف یہ کہ وہ ایک نصیحت پلے اگر باندھی ہو, ہاں ذہن میں رکھی ہو کہ جو کوئی مشکل لفظ نظر آئے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو. جب روایت میں مشکل اور کہیں 4-5 لفظ مشکل ہو جائے تو وہ امتحانی روایت. اب وفاق والے نا یہ کاپیوں سے جان چھڑا رہے ہیں, شروحات سے جان چھڑا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم نے کتاب بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, اس لیے وہ کہیں نہ کہیں سے اٹھا کر روایت دے دیتے ہیں. اس سے بچنے کا واحد طریقہ, جان بچانے کا واحد طریقہ, ہر حدیث کی عبارت آتی ہو, ہر حدیث کا ترجمہ آتا ہو, بس پھر وہ کہیں سے اٹھا کے دے دیں. تو یہ والی حدیث میں نے کہا 2-3 دفعہ وفاق کے پرچوں میں آئی اور طالب علم خالی چھوڑ کر آئے. غور سے حدیث کے الفاظ کو سمجھے, کوئی خاص بحث نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ, جو جمعے کے دن خود غسل کرے. من اغتسل یوم الجمعۃ, جو جمعے کے دن خود غسل کرے. وغسل اور بیوی کو بھی غسل کرائے. آگے جا کر قال وقیع, اگلی سطر میں دیکھیں, قال وقیع اغتسل ہوا وغسل امرأتہ, یعنی شادی شدہ ہو, بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا, خود پر بھی غسل واجب ہوا, بیوی پر بھی غسل واجب ہوا, یہ مراد ہے. من اغتسل یوم الجمعہ, جو جمعے کے دن خود بھی غسل کرے, وغسل اور بیوی کو بھی غسل دلائے, یعنی غسل واجب کر دے. وبکرا وابتکرا, میں نے کہا نا چند لفظ مشکل ہیں. بکرا, اس لفظ کا معنی الگ سے لکھیں. بکرا یعنی جمعے کے دن نماز کے لیے اول وقت میں آئے, جلدی کرے. بکرا کا جلدی کرے. بکرا کا معنی اتی الصلاۃ فی اول وقتہا, جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں آئے. وابتکرا اور اتنی جلدی کم از کم کرے کہ خطبے کا پہلا حصہ پالے. وابتکرا, بکرا کا معنی اتی الصلاۃ فی اول وقتہا, نماز کے اول وقت میں پہنچ جائے. اور ابتکرا کا معنی جلدی کر لے, بہت جلدی نہ صحیح, تھوڑی جلدی کر لے. وہ کتنی کہ ادرک اول الخطبہ, خطبے کا پہلا حصہ پالے. خطبے سے مراد ذہن میں رکھ لیجئے گا عربی خطبہ, اردو تقریر مراد نہیں ہے یہاں, وہ سنت بھی نہیں ہے, جائز خطبہ واجب. ودنا, اب اس لفظ کا ترجمہ بھی, دنا اور قریب ہو کر بیٹھے, امام کے قریب ہو کر بیٹھے. اگلا لفظ واستمع, اور غور سے سنے خطبے کو. واستمع, سنے نہیں, غور سے سنے. وانصت, اور خاموش رہے. وانصت, اور خاموش رہے. کل کتنے کام ہو گئے ذرا دیکھیں. من اغتسل 1, غسل 2, بکر 3, ابتکر 4, دنا 5, استماع 6 اور انصت 7.
جب یہ 7 کام کر لے کان لہو بکل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، تو اس کو 1 سال ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. جی حدیث مکمل ہوگی وقیامها تک. قال محمود، پڑھیے جی. قال محمود في هذا الحديث قال مكيع اغتسله وغسل امرأته امرأة حمزے کو وصل، حمزہ وصلی. میں نے آپ ساتھیوں کو بتایا نا کہ کل 4 اسم ذہن میں رکھ لو بس. علامہ عبد الرحمن قاندری نے ضریری میں لکھا نا کہ حمزہ وصلی ہے، کہاں قطعی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 4 اسم ذہن میں رکھ لو بس. امرأن امرأتن، ابن ابنتن، اسم اور اسمتن، اور اسنانی اور اسنتانی. یعنی 4 وہ ہیں، 4 مؤنث ہیں. کل 8 اسم ہیں پورے عربی کلام میں جن کا حمزہ وصلی، باقی ہر جگہ حمزہ قطعی. اور افعال جو ہیں، افعال یہ اسماء کی بحث پوری ہو گئی، اور جو افعال ہیں اس میں سے بیچارہ ایک باب ہے بس جس کا حمزہ قطعی، بس باب افعال. باقی سارے حمزہ وصلی، تمام افعال میں حمزہ وصلی. بس یہ چھوٹا سا قانون ذہن میں رکھ لو، کہیں دقت نہیں پیش آئے گی. تو وغسل امرأتہ، جی وغسل امرأتہ، جی پڑھیے پڑھیے. وغسل امرأته. ويروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حسين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس رضي الله عنه حديث حسن. وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن آدى. باب في الوضوء يوم الجمعة. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث سمرة رضي الله عنه حديث حسن. وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر رضي الله عنه حيث قال لعثمان رضي الله عنه والوضوء أيضا. اب یہاں نام آ گیا قال لعثمان، حدیث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا. جی اس سے پتہ چلا وہ رجل سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جی وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان رضي الله عنهما حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان رضي الله عنه ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء كذلك. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومن مس الحصى فقد لغى، اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے بیکار کام کیا. یہاں بعض نے تو کہا کہ سجدے میں کنکریوں کو چھونا مراد، لیکن راجح قول یہ ہے کہ لوگ کنکریوں سے کھیلتے بھی ہیں، کہ انسان جمعے کی نماز کے لیے نہ جائے اور کنکریوں وغیرہ سے کھیلتا رہے، فقط لگا تو اس نے بیکار کام کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.